الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اذا جب جاءہم آتی ان کے پاس، پہنچتی ان کے پاس، امرن کوئی بات، اور جب بھی ان کے پاس کوئی بات کوئی خبر پہنچتی، من الامن امن کی، اول خوفی یا خوف کی، کوئی امن کا معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ ہو، یہ بات جب بھی ان تک پہنچتی، اذاعوا بہ وہ اس کو پھیلا دیتے، وہ اس کو مشہور کر دیتے۔ اب پھر منافقین کی ایک عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کے کانوں میں کوئی بھنک بھی پڑتی، چاہے وہ امن کی بات ہے یا خوف کی بات ہے، تو وہ اس کو اس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلاتے۔ بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی بات جب وہ سنے تو ان کے پیٹ کے اندر وہ روک ہی نہیں سکتی، وہ آگے 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 10 جگہ پر جب وہ بیان نہ کریں۔ تو یہاں یہ منافقین کی عادت بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی کانوں میں کوئی خبر پہنچے، نہ وہ تصدیق کرتے ہیں نہ وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ آگے جنگل کی آگ کی طرح اس کو مشہور کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق تصدیق کے آگے بیان کر دے، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ کہتے ہیں جس بندے نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حالانکہ وہ نہ ہو، جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، تو وہ بھی سارے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے کوئی خبر کوئی بات بندے کے پاس پہنچے بھی تو جب تک وہ اس کی پوری تصدیق تحقیق گواہ یہ اس کے پاس موجود نہ ہوں، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بات کو آگے بیان کر دے اور وہ آگے بیان ہوتی چلی جائے۔ اس آیت کا شان نزول تو ایک خاص حدیث ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اور مسلم کی حدیث ہے، ان تک یہ خبر پہنچی، یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں جب یہ میرے پاس بات پہنچی تو میں سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا، تو وہاں بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ کہتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا، لیکن میں سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور مجھے اجازت ملی تو میں اندر داخل ہوا۔ میں نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور دروازے میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق نہیں دی ہے،
اور کہتے ہیں میں نے اس بات کی تحقیق اور تصدیق کر لی، ورنہ یہ سنی سنائی بات آگے جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جا رہی تھی۔ یہ خاص شان نزول ہے، لیکن یہ قرآن مجید جامع الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہر اس بات کے لیے ہے جو قیامت تک آئے گی، اور منافقین کی یہ عادت انہی میں شمار ہوگی، اور جھوٹے کی عادت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ، اس وقت جب بھی پہنچتی ان کے پاس امرن کوئی خبر، من الامن امن کی، اول خوفی یا خوف کی، اذاعوا بہی وہ اس کو بغیر تصدیق کے مشہور کر دیتے، پھیلا دیتے۔ یہ اصل میں یہ تھا کہ غزوہ احد ہو چکا تھا، یہ 4 ہجری میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ معاملہ اس وقت بڑا نازک تھا۔ غزوہ احد میں کافی زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اس وقت مختلف قبائل جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی افواہ اڑاتے جو منافقین کے کان میں پہنچتی کہ فلانا قبیلہ بڑا غصے میں ہے اور وہ اپنا مسلمانوں پر چڑھائی کی تیاری کر لیں۔ جب اس طرح کی بات ان تک پہنچتی تو وہ اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیتے۔ اس سے بھی مسلمانوں میں کافی کمزوری پھیلتی۔ کبھی کبھی کفار وہ حملے کی تیاری کر رہے ہوتے لیکن امن کی بات پھیلا دیتے، بھئی اب ہم نہیں لڑیں گے، تو اس طرح کی وہ بات پھر پورے مدینے میں پھیلا دیتے، اور یہ امن اور خوف کی بات پھیلاتے چلے جاتے۔ کبھی کبھی مسلمان اگر تیاری کر رہے ہوتے، ان کی کان میں بات پہنچتی تو وہ اس کو بھی لیک کر دیتے اور پھیلا دیتے کہ اب نبی پاک بھی اسلحے کی لے کے تیاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا کسی بات کو پھیلانا یہ اسلام میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیوں آگے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ، ولو اور اگر ردوہ وہ لٹا دیتے اس بات کو، اِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، اگر جو بات انہوں نے سنی وہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، بجائے ادھر ادھر پھیلانے کے ذمہ دار بندے کے پاس چلے جاتے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ اگر وہ لٹا دیتے اس بات کو، اِلَى الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا صاحب اختیار لوگوں کے پاس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ذمہ دار مقرر کیے ہوئے تھے، جن کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، یا ان کے پاس بات پہنچاتے، منہم ان میں سے، اگر وہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار صاحب اختیار لوگوں کے پاس پہنچا دیتے، منہم جو انہی میں سے تھے، لعلمہ تو وہ ضرور جان لیتے، وہ ضرور ان کو علم ہو جاتا، الذین ان لوگوں کو، یستنبتونہ منہم، یستنبتون جو استنباط کر لیتے ہیں۔ یہ جو نبت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنواں کھودنا، اتنا کھودتے چلے جانا کہ نیچے سے پانی آ جائے، گویا اصل چیز اصل مقصد حاصل کر لینا۔ گویا وہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اختیار، تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے، تحقیق کرتے، اور صحیح بات جو اصل ہے اس تک وہ پہنچ جاتے کہ یہ جھوٹی ہے یا دشمن نے یہ واہی اڑائی ہے، تو وہ صحیح بات تک پہنچتے اور ان کو بتا دیتے۔ آج بھی یہی ہے کہ تمہارے دشمن جو ہے مختلف سازشیں کرتا ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ جو بات پھیلانی ہو وہ چڑھا دی جائے اور وہ بغیر تحقیق تصدیق کے پھیلاتے چلے جائے، تو یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کسی بات کا پتہ چلے، مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تصدیق تحقیق کرے، اگر نہیں کر سکتا تو جو ذمہ دار متعلقہ شخص ہے اس تک وہ جائے کہ اس طرح کی بات سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے، تو وہ پھر استنباط کریں گے، وہ طے تک پہنچیں گے، اپنے ذرائع سے تصدیق کریں گے اور تصدیق کر کے بتائیں گے، پھر وہ بات آگے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ ولو اور اگر لا فضل اللہ نا فضل ہوتا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور اس کی رحمت،
اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لتبعتم، تو تم پیچھے لگ جاتے، تم اتباع کرتے الشیطان، شیطان کی، کیونکہ شیطان تو ہر وقت اس طرح کی چیزیں چاہتا ہے کہ افواہیں پھیلے، فساد پھیلے، لوگوں میں لڑائی ہو جائے، یہ جنگ ہو جائے، تو تم اس کی اتباع کرنے لگ جاتے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ بچتے، زیادہ تر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے جس طرح یہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ لہذا افواہیں پھیلانے سے مکمل ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نبی مکرم سے کہتے ہیں فقاتل، پس آپ قتال کریں، آپ جنگ کریں، لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، لڑیں، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی آپ کو، نہیں ذمہ داری ڈالی جاتی آپ پر، الا نفس کا، سوائے آپ کی اپنی جان کے۔ اے پیغمبر اسلام، آپ خود اللہ کے رسول ہیں، آپ خود تلوار پکڑے میدان جنگ میں قتال کریں، لا تکلف، کوئی تکلیف آپ کو نہیں دی جائے گی، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، الا نفس کا، سوائے اپنی جان کے۔ یہ منافقین آپ کے حکم پہ لبیک کہیں یا صحابہ کہیں تو لبیک کہہ کے چلے جائیں، ان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بھی قتال کے لیے نہیں جاتا تو آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اٹھے فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، قتال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اتنا جہاد کروں کہ میں اللہ کی راہ میں جان نکل جائے، پھر جان ڈالی جائے، پھر میری جان نکل جائے، ایسے میں اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کرتا رہوں، کیونکہ اس کے درجے بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ بدر کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں بھی مشرکین سے پہلے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ آپ نے صحاب سے کہا کوئی بندہ جب تک میں آگے نہ بڑھوں خود بڑھ کے لڑائی شروع نہیں کرے گا۔ سارے صحابہ آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب مشرکین بالکل قریب آ گئے، وہ حملے کی پوزیشن میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لوگوں اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس طرح آپ جب موقع بن جاتا پھر اصحاب کو پورا تیار کرتے، اکساتے کہ اب جان لڑا دینی ہے کیونکہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں اب جنت کی طرف بڑھو، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے عظیم صحابہ ہیں جو جوش سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بہت خوب یا رسول اللہ، بہت خوب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ بہت خوب بہت خوب؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، رب کعبہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ مجھے امید ہے میں ان جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ان جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو وہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں نیچے پھینکی اور کہا یہ کھجوریں کھانے تک میری دنیا کی زندگی بڑی ہو جائے گی، میں جنت کی زندگی لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ شیر کی طرح دشمن میں جھپٹے اور لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ یعنی یہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کیا جی فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں، لا تکلف الا نفسک، نہیں تجھے تکلیف دی جاتی سوائے اپنی جان کے۔ ہاں وحرض المومنین، جو ایمان والے ہیں نا ان کو آپ بھی تیار کریں، ان کو آپ دعوت دیں، ان کو اکسائیں، ان کو آمادہ کریں، وہ بھی لڑے آپ کے ساتھ، منافقین نہیں لڑیں گے۔ وحرض المومنین، جو ایمان والے ہیں ان کو ضرور تیار کریں، جو چل پڑے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، این یکفا، یہ کل بھی ہم نے پڑھا ہے کفا ہاتھ باندھ لینا، این یکفا کہ اللہ روک دے، باسا جنگ کو، طاقت کو، زور کو، الذین کفروا،
کافر لوگوں کی جنگ، کافر لوگوں کا زور طاقت اللہ اس کو روک کے رکھ دے۔ دیکھ لیں اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے کتنی زیادہ بشارتیں دے رہے ہیں، ذرا ذہن میں لائیں۔ 4 ہجری ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے اور اس کے بعد کا زمانہ ہے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور 5 ہجری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اسی وقت ادھر ہجرت کی، وہ عمرے کے لیے گئے تو صلح حدیبیہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑی فتح مبینہ قرار دیا۔ اس طرح 7 ہجری اگلے سال آپ نے خیبر فتح کر دیا، اہل کتاب کو وہاں سے نکال دیا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت 2 سال پہلے، ہر سال 1 سال اہل کتاب ختم ہوئے، اگلے سال پورے مشرکین جو ہیں وہ ختم ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اصلہ قریب ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے، این یکفہ کہ روک رکھ دے، اللہ روک دے، باس الذین کافروا کافر لوگوں کے زور کو، جنگ کو روک رکھ دے۔ کیوں؟ واللہ اللہ جو ہے اشد، وہ بڑا شدید ہے، باسن جنگ کرنے میں، زور میں، طاقت میں اللہ بڑا شدید ہے۔ یہ کافر کیا چیز ہے؟ اللہ اتنا طاقتور ہے، اللہ چاہے تو نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ایک مچھر سے اس کی موت لا دے اور تڑپا تڑپا کے اس کو مار دے۔ اللہ کی طاقتوں کا اندازہ کون کرتا ہے؟ اللہ چند سال پہلے اللہ نے ابرا نامی بڑا طاقتور ہاتھیوں کی فوج لے کے اللہ کے گھر پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، تو اللہ نے چڑیوں کے ذریعے، یعنی یہ بابیل کہاں ہاتھی، کہاں گران ڈیل ابرا، کہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ان کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی طاقتوں کا کسی کو کیا اندازہ ہے؟ اللہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، لہذا اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے آپ اکیلے بھی نکلیں، جس کو یقین ہے کہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، تو اللہ تو مچھر چاہے تو شہد کی مکھیوں کو حکم دے دے، وہ شیر کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے۔ وہ ماموں اگلے دن بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ایک ڈیمو کو اللہ کہہ دینا کہ تو نے اس کو مسجد تک فجر ٹائم پہنچانا ہے، تو وہ ایک ڈیمو بندے کے پیچھے لگ جائے تو وہ مسجد تک چھوڑ کے جائے گا۔ یعنی بندے کی اوقات اتنی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ اشد، بڑا شدید ہے، باسن جنگ کرنے میں، زور میں، طاقت میں، و اشد اور بڑا شدید ہے اللہ تعالیٰ تنقیلا سزا دینے میں۔ اللہ جب سزا دینے کا ارادہ کر دے گا تو انسان کی ساری غبارے کی طرح پھونک نکل جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں، بلکہ یہاں بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ جب یہ بات اصحاب نے سنی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس خوشخبری کو ہم پھیلا دیں، لوگوں کو بتا دیں؟ تو آپ نے کہا سنو، جنت میں درجات بھی بہت زیادہ ہیں، صرف مجاہدین کے لیے 100 درجے اللہ پاک نے رکھے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے تک کتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہذا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جو سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے، اور ساری جنت کی نہریں وہاں سے پھوٹتی ہیں۔ یعنی یہ پہلے درجے کی طلب نہ کرو، ٹاپ والے درجے کی ہمیشہ اللہ سے طلب کرو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جو بندہ دل سے تصدیق کرے رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور دین اسلام پر راضی ہوں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ 3 باتیں ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبرسولا وبمحمد نبیا۔ 3 باتوں کی دل سے تصدیق کریں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا اور ساتھ آگے یہ بھی آپ نے فرمایا، اور سنو لوگو جنت میں 100 درجے ہیں، اور جو بندہ اس سے آگے بڑھ کے تصدیق کرے، قتال کرے اور جہاد کرے تو
تو اس پر جنت الفردوس اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ گویا ہمیں صرف جنت کی نہیں بلکہ جنت الفردوس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے اللہ آگے کہہ رہے ہیں میں یشفع من، جو آدمی یشفع سفارش کرے، شفاعتاً ایسی سفارش، آساناتاً جو اچھی ہو، جو بندہ سفارش کرے سفارش اچھی بھلے کی خیر کی، اللہ کہتا ہے یکون ہوگا لہو اس کے لیے نصیب عیسیٰ منہا اس میں سے اس کو عیسیٰ ملے گا۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کام آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ شفاعت ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، یعنی وہ بندہ کمزور ہے اس کو اگلا آنکھ نہیں دے رہا تو آپ اپنا طاقت اس کمزور کے ساتھ ملائیں، اس کی سفارش کریں آگے، تو وہ سفارش کرنے سے جو بندہ آگے نیک کام کرے گا اس کو آنکھ دے دے گا، اس کا آپ کو بھی ثواب میں اسے عیسیٰ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ضرورت مند آتا سوال کرتا تو آپ صحابہ سے کہتے تھے لوگوں اس کی سفارش کرو، تمہیں سفارش کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول کریم سے اللہ وہی فیصلہ کرائے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن تم سفارش اس کی کرو۔ لہذا بندے کو حقدار مستحق کی سفارش کرنی چاہیے، دوسرے کو کہنا چاہیے کہ یہ حقدار ہے، اگر خود مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کی سفارش ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے میں بھی بندے کو نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ آگے ہے ومن، اور جو بندہ یشفع سفارش کرے، شفاعتاً شفاعت سفارش، سیئاتاً بری، جو بری سفارش کرے گا، حق تلفی کی سفارش کرے گا، یکن ہوگا لہو اس کے لیے کفلن بوجھ عیسیٰ منہا اس میں سے اس کو بھی حصہ اور بوجھ ملے گا۔ اب ایک بندہ برائی کے لیے حق تلفی کے لیے سفارش دیتا ہے، کسی غلط آدمی کا ساتھ دیتا ہے، غلط گواہی دیتا ہے، تو وہ اس میں سے برابر کا گناہ گار ہوگا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ کل شیئن ہر چیز کے اوپر مقیتا۔ مقیت کے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ پاسبان نگران، اور دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کے چونکہ صفاتی نام ہے مقیت، ایک تو اللہ تمہاری نیتوں کو جان رہا ہے، کس نیت سے تم اس غریب کی سفارش کر رہے ہو۔ اگر تو تم سفارش کر کے آئندہ اس کو اپنے ذاتی کام لینے ہیں تو پھر تو یہی حصہ تمہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے۔ اگر تم سفارش کر کے، ہاں یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خیر کی سفارش کرتا ہے اور بعد میں وہ سفارش جس کی ہے اسے عطیہ بھی وصول کر لیتا ہے، وہ کوئی تحفہ لا کے دیتا ہے تو وہ تحفے کو وصول کر لیتا ہے، حالانکہ اگلا تو اس کام کے بدلے دے رہا ہے، تو نام تحفہ ہے، وہ تحفے کو قبول کرے تو گویا اس نے سود کی سب سے جو بری قسم ہے وہ اس نے وصول کر لیا۔ لہذا کام کے بدلے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس بندے سے ذاتی کام نہ پھر لینے ہو، نہ اس سے تحفہ لینا ہو۔ اس لیے وقان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ لا کل شیئن، ہر کام جو تم کر رہے ہیں نا اس کے اوپر مقیتا، پورا نگران ہے، اور روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، وہ خود دے سکتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّتُمْ، اور جب تم دعا دو، حیت ہوتا ہے تحفہ دینا، سلامتی کی دعا دینا، یہ وَإِذَا حُيِّتُمْ، جب تم سلامتی کی دعا دو، بِتَحِيَّةٍ، سلامتی، جب تم کسی کو سلامتی کی دعا دو، وَإِذَا حُيِّتُمْ، جب تمہیں دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلامتی کی دعا، یا تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، دونوں اس کے مطلب ہیں۔ اصل میں یہ مراد ہے تمام بنی نوع انسان جو ثقافت ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، جب وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو اس وقت دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ جیسے اب مسلمانوں میں السلام علیکم ایک بندہ آپ کو کہتا ہے تو وہ آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ انگریز گڈ مارننگ کہتے ہیں، یہ جو عربی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو حیاک اللہ یہ لفظ بول دیتے ہیں، ان میں اسلام کا
یہ طریقہ ہے۔ ہر کوئی ایسے جیسے سرائکی میں کہتے ہیں حیاتی ہوئے، یہ جو ایک دوسرے کو ملتے ہوئے بندہ سلام دیتا ہے، دعا دیتا ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حَيَّیتُم، جب تمہیں کوئی دعا دے بِتَحِیَّۃٍ، سلامتی کی دعا، السلام علیکم کہے، فَحَیُّوا، پس تم بھی دعا دو اس کو بِأَحْسَنَ، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت دعا دو، منہا، اس سے۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہوتا ہے فَأَحْسَنَ مِنْہا، اس سے بہتر اس کو دعا دیا کرو، اور ردوہا، یا کم از کم اس جیسی اس کو ضرور لٹا دو۔ یعنی یہ تم ناراض بھی ہو کہ خفا بھی ہو، تم اچھے موڈ میں بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی دعا دے رہا ہے، دعائیہ کلمات بولتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے اس سے اچھا جواب اس کو دو، یا کم از کم اس جیسا ضرور اس کو دے دو۔ یہ بڑا اچھا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ان اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ، کھانا ہے اللہ کل شیئن، ہر بات جو ہو رہی ہے نا، اس نے دعا دی ہے، وہ تم نے آگے سے منہ بنا دیا ہے، اس کا جواب ہی نہیں دیا، تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے اوپر ایک اللہ کی ذات ہے، وہ ہر چیز کا حسیبہ، حساب لینے والی ہے۔ آپ نے اچھا جواب نہ دے کے، چہرے پہ مسکراہٹ نہ لا کے اس بندے کو خوشی نہیں دی، الٹا تکلیف دیا، اللہ حساب لینے والا ہے، اس لیے اللہ کے حساب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک بار سبوں کو دہرا لیتے ہیں جی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب پہنچتی ان کے پاس، امرن، کوئی خبر، من الامن، امن کی، اول خوفی، یا وہ خوف کی ہوتی، اذاعوا بہ، وہ اس کو مشہور کر دیتے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ، اگر وہ اس کو لٹا دیتے، الی الرسول، رسول کریم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان تک وہ بات پہنچاتے، لَعَلِمَهُ، تو وہ ضرور علم حاصل کر لیتے، پہنچ جاتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، جو اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اس تک پہنچ جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل نبی کریم کی شکل میں نہ ہوتا، یعنی جس طرح یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، تم تو آج تک لڑ کے فساد کر کے شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے، اللہ کا فضل ہے، نبی کریم آپ میں موجود ہیں، اللہ پاک وحی کے ذریعے انہیں خبر دے دیتے ہیں، لہذا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لتبعتم، تم ضرور پیچھے لگ چکے ہوتے، الشیطان، و شیطان کے، الا قلیلا، سوائے چاند ایک کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، لا تکلف، نہیں تجھے تکلیف دی جاتی، الا نفسک، مگر اپنی جان کی، آپ اپنی جان کے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، وحرض المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اکسائیں، ان کو بھی تیار کریں قتال کے لیے۔ اصلا، قریب ہے اللہ تعالیٰ، این یکفہ، کہ وہ توڑ کے رکھ دے، وہ روک دے، باس الذین کافروا، کافر لوگوں کی جنگ، زور اور قوت کو توڑ کے روک کے رکھ دے، واللہ، اللہ تعالیٰ، شد و باسن، سب سے زیادہ جنگ میں سخت ہے، زور میں سخت ہے، وشد و تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ، پکڑنے بھی بڑا سخت ہے، بڑی قوت والا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے جب چاہتا ہے۔ میں یشفع شفاعتن حسنہ، جو اچھی سفارش کرے بلائی کی، یکن لہو نصیب منہا، اس کا اس میں سے حصہ لکھا جاتا ہے۔ وَمَن یشفع شفاعتن سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، حق تلفی کی سفارش کرے گا، برے کام کی، یکن لہو کفل منہا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، حصہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے وقان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کل شیئن، ہر چیز کے اوپر مقیتا، نگہبان بھی ہے اور روزی دینے والا بھی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں دی جائے، بِتَحِیَّةٍ، کوئی سلامتی کی دعا، جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے گا،
فحیو پس تم بھی سلامتی کی دعا دو بے احسن منہا اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ اچھی دعا اس کو دو، او یا ردوہا اس جیسی تو اس کو لٹا دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے اللہ کل شیئن ہر چیز کا حسیبا حساب لینے والا۔ اللہ رب العزت سے ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔